پیارے دوستوں، آپ نے جنگل کی کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی، مگر آج میں آپ کو ایک ایسے جنگل کی کہانی سناؤں گا جس کے جانوروں نے اس کو بچا لیا تھا۔ ایک جنگل بہت خوبصورت تھا۔ خوبصورتی کی وجہ شاید یہ تھی کہ سب جانور مل جل کر اس کا خیال رکھتے تھے۔ جیسے ہی دن چڑھتا، ہاتھی اور خرگوش مل کر چھپن چھپائی کھیلتے، مگر ہر بار خرگوش چھپتا اور ہاتھی اسے ڈھونڈتا، کیونکہ ہاتھی اتنا بڑا ہے کہ وہ کہیں چھپ ہی نہیں سکتا۔ اور سنیے، پورے جنگل کے پودوں کا خیال رکھنا کچھوے کی ذمہ داری تھی، کیونکہ اسے ان پودوں سے بہت محبت تھی۔ جنگل میں درخت بھی بہت گھنے اور سایہ دار تھے۔ بہت سی چڑیوں نے ان میں اپنے گھونسلے بنائے تھے۔ کوئی چڑیا اخبار پڑھنے میں مصروف، کوئی چڑیا اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی، کوئی چڑیا پھول اکٹھے کرتی اور کوئی گانا گاتی۔ سارا وقت ان کے چہکنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ جنگل میں ہر وقت رونق رہتی۔ پھول، سبزہ، تتلیاں، خرگوش، ہرن، وہاں کی ہر چیز رنگین اور خوش تھی۔ ایک دن کچھ لوگ اس جنگل کے قریب سے گزرے تو ان کی نظر اس جنگل کے گھنے درختوں پر پڑی۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ جنگل کے سارے درخت کاٹ دیں گے اور لکڑی منڈی لے جا کر بیچ دیں گے اور پھر ان کے مزے ہو جائیں گے۔ یہ سب باتیں بی چڑیا نے سن لی۔ وہ تیزی سے شیر بادشاہ کی طرف اڑتی ہوئی گئی۔ شیر بادشاہ، شیر بادشاہ، کچھ آدمی ہمارے جنگل میں آ گئے ہیں اور انہوں نے ہمارے درخت کاٹنے کا سوچ لیا ہے۔ شکر ہے میں وہاں سے گزر رہی تھی اور میں نے ان کی باتیں سن لی۔ آپ جلدی کچھ کیجیے۔ شیر بولا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ چڑیا بولی، جی جی بادشاہ سلامت، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شیر نے کبوتر کو بلایا اور کہا، جاؤ جا کے سارے جنگل کے جانوروں کو بلا لاؤ، ہم بھی دیکھتے ہیں یہ ہمارے جنگل کے درخت کیسے کاٹتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، حکم ملنا تھا اور سارے جانور بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے جانوروں کو ساری صورتحال بتائی اور پھر بھالو سے پوچھا، ہاں بھالو میاں، تم اپنے جنگل کے لیے کیا کرو گے؟ بھالو گھبرا کر بولا، بادشاہ سلامت، میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ انسان ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے کلہاڑے ہیں اور میں ان کے کلہاڑوں کے سامنے کیا؟ بادشاہ زرافے کی طرف مڑا اور پھر اس سے پوچھا، ہاں زرافے میاں، تم اپنے جنگل کے لیے کیا کرو گے؟ تمہاری تو گردن بہت لمبی ہے نا؟ زرافہ کانپتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، انسانوں کا مقابلہ؟ میں تو بہت معصوم جانور ہوں نا۔ شیر غصے سے دھاڑا، وہ انسان ہیں تو ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی بہت طاقت ہے اور یہ جنگل ہمارا وطن ہے، اس کو بچانے کے لیے ہم اپنی جان کی بازی بھی لگا دیں گے۔ جو میں کہوں گا وہی تم سب کو کرنا ہے۔ اگلے دن جب وہ لوگ اپنے بھاری بھاری اوزار لے کر درختوں کی طرف بڑھے تو یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ کسی درخت کے آگے بھالو تنا کھڑا تھا، کسی درخت سے سانپ لپٹا ہوا تھا، کسی درخت کے آگے ہاتھی سونڈ اٹھا کر کھڑا تھا اور کہیں شیر اپنا بڑا سا منہ کھولے حملے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ بس پھر کیا تھا، آدمی تو ڈر سے کانپنے لگے اور انہوں نے اپنے کلہاڑے پھینکے اور بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگے۔ جانور بہت خوش تھے اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ انہوں نے ہمت دکھائی اور اپنا جنگل بچا لیا۔ اسی لیے تو بڑے کہتے ہیں کہ مل جل کے کام کرنے میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتا ہوں ایک نیو ویڈیو میں، بائے بائے۔